ناظرین، یہ کہانی اس غریب بچے کی ہے جس نے گاڑیوں کو نئی زندگی دی، غریبی سے امیری تک کا سفر طے کیا، جس میں اس کے کئی قریبی ساتھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن یہ ڈٹا رہا اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کے اندر بھی کچھ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مرسیڈیز بینز دنیا کی سب سے قدیم اور پرتعائش کار کمپنیوں میں سے ایک ہے، جس کی مالیت تقریباً 80 ارب ڈالر ہے۔ آج کے دور میں یہ سب سے مطلوب اور مہنگی گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کی ابتدا اتنی آسان نہیں تھی۔ ناظرین، یہ سب ایک غریب انجینئر سے شروع ہوا جس نے پہلے ہارس لیس کیریج بنانے کے خواب کو پورا کرنے کے دوران بہت سی ناکامیوں اور نشیب و فراز کا سامنا کیا۔ اپنے چیلنجز کے باوجود اس نے سب کو غلط ثابت کیا اور اپنی چھوٹی سی مہم کو دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی کار پروڈکشن کمپنی میں تبدیل کر دیا، جو 19ویں صدی کے آخر میں کامیاب ہوئی، جو ایک متاثر کن کامیابی کی کہانی سے شروع ہوئی اور حیرت انگیز طور پر ایک تاریخ موڑ پر چلے گئی، جب کمپنیوں نے نازیوں اور فوجی گاڑیاں فراہم کر کے جبری مزدوروں سے کام لے کر منافع کمایا اور بیٹھیں اور آرام کریں، کیونکہ آج ہم مرسیڈیز بینز کی حیرت انگیز داستان اور اس آدمی کی کہانی دیکھیں گے جس نے گاڑیوں کو نئی زندگی بخشی۔ ناظرین، کارل بینز نومبر 1844 میں جرمنی کے شہر ایمبرگ میں پیدا ہوئے اور ایک نچلے طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک لوکوموٹیو ڈرائیور تھے جو بامشکل اپنی فیملی کا گزر بسر کر پاتے تھے۔ تاہم جب کارل کی عمر 2 سال ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ اور ان کی والدہ سخت مالی حالات کا شکار ہوئے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بینز کا بچپن آسان نہیں تھا، لیکن غربت میں زندگی گزارنے اور خالی پیٹ سونے کے باوجود ان کی والدہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ انہی کی بدولت کارل اسکول جانے لگے اور کم عمری میں ہی اپنی ذہانت کے جوہر دکھانے لگے، خاص طور پر کیمسٹری اور میکینکس میں۔ کارل 15 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کے نقشہ قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ انہوں نے کارلس روکا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں ان کی ملاقات ایک استاد سے ہوئی جو ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے تھے، جن کا نام فیریڈنٹ ریٹنبیچر تھا۔ ان کو جرمنی میں میکینیکل انجینئرنگ کو ورکشاپ پر مبنی پیشے سے ایک تکنیکی سائنس میں تبدیل کرنے کی شخصیت مانا جاتا ہے۔ ریٹنبیچر کے تعلیمات کے تحت بینز کی بغیر گھوڑے کے چلنے والی گاڑیوں میں دلچسپی بڑھنے لگی، چونکہ وہ خود بھی ایک باقاعدہ سائیکل سوار تھا۔ انہوں نے اپنی بائک کے ساتھ تجربے کرنے شروع کیے کہ وہ کسی طرح ایک موٹرائز گاڑی بنا سکے۔ تب تک کئی انجینئر اور موجد پہلے ہی آٹو موبائل بنانے کی کوشش کر چکے تھے اور اگرچہ ان میں سے کچھ نے خود سے چلنے والی گاڑیاں بنا لی تھی، لیکن یہ ابتدائی ایجادات ابھی تک نامکمل تھی۔ کارل نے نوٹ کیا کہ زیادہ تر ابتدائی گاڑیاں باپ کے انجن کی ٹیکنالوجی پر مبنی تھی۔ پروفیسر ریٹنبیچر کی رہنمائی میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ابتدا میں بہت سے لوگوں نے ان کے ویژن کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ہمیشہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ممکن ہے۔ انہیں اسے ثابت کرنے کے لیے مزید وقت کی ضرورت۔ اس طرح کارلس روئے یونیورسٹی میں 19 سال کی عمر میں گریجویشن کرنے کے بینز نے اگلے 7 سال مختلف انجینئرنگ اور تعمیراتی ملازمتیں کیں، حالانکہ وہ ان میں سے کسی میں بھی خود کو ڈھال نہیں پائے۔ ناظرین، کارل نے جو کچھ سیکھا تھا اسے استعمال کرتے ہوئے سن 1871 میں 27 سال کی عمر میں اپنی کمپنی شروع کر دی۔ کارل نے ایک میکینک آگسٹ ریٹر کے ساتھ شراکت کی اور دونوں نے مہم میں ایک آئرن فاؤنڈری اور میکینیکل شاپ چلانا شروع کر دی۔ اسی دوران بینز اپنے سائیڈ پروجیکٹ پر کام کرتے رہے، یعنی ایک موٹرائز گاڑی تیار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی لیے ایک کاروباری ساتھی ہونا ضروری تھا تاکہ وہ کاروبار کو چلانے میں مدد دے سکے، لیکن بدقسمتی سے کارل کا کاروباری ساتھی غیر قابل اعتماد ثابت ہوا اور جب ان کے اوزار مقامی حکام نے ضبط کر لیے تو ان کی کمپنی پہلے سال میں ہی شدید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ خوش قسمتی سے کارل کی اسی سال ایک عورت بیتھا رنگر سے ملاقات ہوئی جو کچھ سال بعد ان کی اہلیہ بنی۔ ایک امیر خاندان میں پیدا ہونے والی برتھا ایک مضبوط اصولوں کی حامل عورت تھی اور وہ اپنے منگیتر کی محنت کو ان کے کاروباری ساتھی کی وجہ سے ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جہیز کی رقم استعمال کر کے ریٹر کا کمپنی میں پورا حصہ خرید لیا، جس سے وہ اور کاروبار میں مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے 10 سال تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے مل کر کاروبار کو بچائے رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب کارل نے اپنی اصل مہارت کا مظاہرہ کیا، اپنے سائیڈ ایکسپیریمنٹس میں بڑی ترقیات اور ایجادات کی، خاص طور پر 1879 میں ایک پیٹرول سے چلنے والا اسٹروک انجن تیار کیا۔ مزید آمدنی کے لیے انہوں نے اپنی ایجادات کو بیچنا شروع کیا، جیسا کہ انجن کی رفتار کو کنٹرول کرنے کا نظام، سپارک پلگ، کاربوریٹر، کلچ، گیئر اور پانی کا ریڈیٹر۔ ان ڈیزائن کے ذریعے کارل نہ صرف اپنے بغیر گھوڑے کی گاڑی کے خواب کے قریب پہنچ رہے تھے بلکہ انہیں اپنے کاروبار سے مزید صنوعات بھی بیچنے کا موقع ملا۔ ہم کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا جتنا وہ امید کر رہے تھے۔
बैंक से लोन ना मिलने की वजह से इन्हें दूसरे सरमायाकारों के साथ मुंसलिक होना पड़ा मजबूरन। बिल आखिर 1882 में इनका कारोबार एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन गया। इसके नतीजे में कॉल के पास सिर्फ 5% कंपनी का शेयर रह गया और इन्हें अपनी पोजीशन से हटा दिया गया। प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त इनके ख्यालात को अहमियत देनी बंद कर दी। कॉल का कंपनी में कोई भी इख्तियार बाकी ना रहा और कंपनी से मायूस और दिल बर्दाश्ता होकर अपना सामान बांधा और अगले साल कंपनी छोड़ दी। अपनी कंपनी छोड़ना कॉल के लिए एक बड़ा धचका था, लेकिन इस मायूसी ने इन्हें कामयाब होने का अज़म और मजबूत कर दिया। बाईसाइकिल के इनके दरीना शौक ने इन्हें मैक्स रोज और फ्रेडरिच विलियम से मिला, जो मैनहीम में एक बाईसाइकिल मरम्मत की दुकान के मालिक थे। इनके साथ मिलकर इन्होंने बेंज एंड सी के नाम से एक कंपनी कायम की और सनती मशीनें और साकिन गैस इंजन तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की। कॉल के पिछले कारोबार के बक्स ये नया कारोबार बहुत अच्छा शुरू हुआ और थोड़े ही अरसे में काफ़ी मुनाफा बख्श हो गया। मुश्किल आमदनी आना स्टार्ट होगी और 25 लोगों का अमला होने के साथ बेंज ने आखिरकार अपनी जिंदगी भर के ख्वाब की तरफ तवज्जो मरकूज की, एक खुदकार गाड़ी बनाना। गैस इंजन का इस्तेमाल करते हुए कॉल ने सिर्फ एक गाड़ी में मोटर लगाने की बजाय गाड़ी को मोटर के गिर्द डिजाइन किया और बाईसाइकिल की टेक्नोलॉजी से मुशाबत रखते हुए इन्होंने ऐसी गाड़ी तैयार की जिसे बहुत से लोग हकीकी ऑटोमोबाइल मानते थे। 1885 में तैयार की गई बेंज पैटर्न मोटर वैगन ये 2 सीटर गाड़ी थी। दिखने में ये एक ट्राईसाइकिल जैसी थी और ये एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से चलती थी। इसका एक सिलेंडर वाला इंजन 3/2 हॉर्स पावर पैदा करता था। ये तकरीबन 7 मील फी घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। बेंज जानते थे कि ये एक इनकलाबी इजाद है और अपनी गाड़ी की जांच और बेहतरी के बाद इन्होंने 1886 की गर्मियों में अपनी हैरत अंगेज गाड़ी अवाम के सामने पेश की। ताहम इन्हें नाकदीन से मिले जुले रद्द अमल का सामना करना पड़ा। जहां कुछ लोगों ने इनकी इजाद की तारीफ की, वहीं ज्यादातर लोग इस मशीन के बारे में शकूक शबात का शिकार रहे। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि ऐसी गाड़ी सड़कों पर चलेगी और उनको खौफ था कि ये गाड़ी फट सकती है। कुछ तो यहाँ तक यकीन रखते थे कि बेंज शैतान है जो एक जहन्नमी गाड़ी चला रहा है। कॉल के कारोबारी शराकतदार इससे खुश ना थे। गाड़ियों के साथ इनका जुनून इन्हें अपने काम से दूर रखता था और इनके शराकतदार इस इजाद के फायदे नहीं देख पा रहे थे। इनका कहना था, कोई ऐसी मशीन क्यों खरीदेगा, ये घोड़े से ज्यादा तेज नहीं है, आसानी से खराब हो सकती है और ईंधन भी खत्म हो सकता है। इसके बावजूद कॉल बेंज को यकीन था कि उनके बगैर घोड़े की गाड़ी मुस्तकबिल है और उन्होंने गाड़ियों की फरोख्त के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, 1888 में कॉल बेंज की सबसे बड़ी हामी उनकी एहलिया बर्था बेंज, जो अक्सर अपने शोहर के साथ वर्कशॉप में रहती थी और उन्हें नई तजावीज़ पेश करती थी। लेकिन बेहतरियां शामिल करने के बावजूद लोग कॉल के विजन को समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ जिन चंद लोगों ने गाड़ी खरीदी थी वो इन्हें सिर्फ तकरीबन कुछ फासलों तक ही इस्तेमाल कर सकते थे और इस दौरान भी इनके साथ हर वक्त मैकेनिक होना जरूरी था। ये मददगार बात नहीं थी और गाड़ियां बहुत महंगी थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ अमीर और अशराफिया इस्तेमाल कर पा रहे थे। यहाँ तक कि कई अशराफिया के अफराद भी इन्हें ना पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत शोर करती थी और गंदगी फैलाती थी। इसके बावजूद एक बात वाज़ेह थी कि कॉल को दुनिया को कायल करना था कि ऑटोमोबाइल यहाँ रहने के लिए है। सुबह 1888 की गर्मियों में बर्ता बेंज बहुत जल्दी उठी जबकि कॉल अपने बिस्तर पर मौजूद था। शोहर की गाड़ी में बैठकर एक अहम सफर पर रवाना होगी जो ऑटोमोबाइल की तारीख का एक बड़ा संगे मील साबित हुआ। वो अपने 2 बेटों को साथ से फोर्स हेमिंग जाने के लिए निकली, जो कि 67 मील दूर था। बर्ता ने ना अपने शोहर को बताया और ना पुलिस को, शायद इसलिए कि वो इसे रोक लेंगे। इस वक्त तक कोई भी कार या मोटराइज गाड़ी ने इतना तवील सफर तय नहीं किया था, लेकिन बर्ता इस बात का अज़म रखती है कि वो इसकी इजाद की अहमियत को साबित करेगी। ताहम उनका सफर आसान नहीं था। बर्ता की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 67 मील का सफर बर्ता और उनके 2 बेटों को 12 घंटे से ज्यादा ले गया, लेकिन बिल आखिर वो सब खैरियत से फोर्स हेमिंग पहुंच गए। लोगों को ये बावर करवाना चाहती थी कि ऑटोमोबाइल अगली बड़ी जदीद है। इस सफर में बर्ता का मकसद हासिल हो गया, लोगों को ये बावर करवाना कि ऑटोमोबाइल अगली बड़ी इजाद है। इस वाक़ये के बेंज मोटर वैगन शहर भर में मशहूर हो गई और कॉल के कारोबार को बड़ी पब्लिसिटी मिली। यहाँ तक कि 1890 तक ये जर्मनी में दूसरा सबसे बड़ा इंजन बनाने वाला इदारा बना। ताहम अपने कारोबारी शराकतदारों की तजवीज़ पर कॉल ने एक नई बेहतर गाड़ी तैयार जो 1893 में मार्केट में आई। इसे इन्होंने बेंज विक्टोरिया का नाम दिया। ये एक ज्यादा पुरताइश 2 सीटर गाड़ी थी जिसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन था और 11 मील फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती थी।
اپنی مضبوطی اور اعتبار کی وجہ سے یہ گاڑی اچھی خاصی فروخت ہوئی، لیکن اس کا سستا ماڈل بینز ویو تھا کامیاب ہوا۔ اس کی کل پیداوار تقریباً 1200 یونٹ تک پہنچی۔ بینز ویو دنیا کی بڑے پیمانے پر تیار ہونے والی گاڑی بن گئی، جس نے بینز اینڈ سی کو 1890 کی دہائی اور 1900 کی ابتدائی دہائیوں میں دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی بنا دی۔ جبکہ بینز کمپنی اپنی نئی کامیابی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اسے ایک اور کمپنی کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی سربراہی گوٹیبل ڈیملر اور ولیم کر رہے تھے۔ دونوں بہترین انجینئر تھے، لیکن خاص طور پر گوٹلا ڈیمر اپنے کاروباری علم اور رابطوں کی وجہ سے معروف تھے، جو کہ کارل بینز کے پاس نہ تھے۔ پہلی ڈیملر گاڑی 1992 میں تجارتی طور پر فروخت ہوئی۔ 2 سال بعد انہوں نے 2 سلنڈر کی گاڑیاں متعارف کروائیں اور سن 1887 میں انہوں نے اپنی پہلی فرنٹ انجن ڈیملر فینکس پیش کی۔ یہ واضح تھا کہ ڈیملر کمپنی بینز کا مقابلہ کر رہی تھی، کیونکہ ان کی گاڑیاں زیادہ خوبصورت اور آرام دہ نظر آ رہی تھیں۔ بدقسمتی سے مسٹر ڈیملر 1900 میں انتقال کر گئے اور مے باگ نے کمپنی کی باغ دوڑ سنبھالی، لیکن مے باگ کی قیادت میں انہوں نے سن 1901 میں اپنی سب سے بڑی کامیابی مرسڈیز 35 ہارس پاور گاڑی ڈیزائن کی۔ اس گاڑی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پہلی آٹو موبائل تھی جو جدید گاڑیوں کی طرح نظر آتی تھی۔ ایمیل جلین کی درخواست پر بنائی گئی تھی، جنہوں نے اسے اپنی بیٹی مرسڈیز کے نام پر رکھا۔ یہ گاڑی 56 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی تھی، جو اس وقت کی کسی بھی گاڑی سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے کئی ریسز بھی جیتیں۔ دوسری طرف کارل بینز کے شراکت داروں کو یہ نیا رجحان پسند نہ آیا اور انہوں نے فرانسیسی ڈیزائنر کو ایک نئی تیز رفتار گاڑی بنانے کے لیے بلایا، بغیر کارل کی منظوری کے۔ کارل اس فیصلے سے ناراض اور مایوس تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ آہستہ اور احتیاط سے گاڑی چلانے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی ٹیم کی تیار کردہ گاڑی کامیاب نہ ہوئی اور یہ بینز کمپنی کے لیے مزید مسائل کا باعث بنی، اور اس طرح ان کی کمپنی بھی نقصان سے بچ گئی۔ 1908 تک بینز نے 120 ہارس پاور کی ایک ریسنگ گاڑی تیار کی، جس نے لین گارڈ سے میکسیکو تک 8 گھنٹے اور 30 منٹ میں مکمل کیا، جو اس دور کے ناقص رستوں کے باوجود ایک شاندار کامیابی تھی۔ تاہم 200 ہارس پاور کی بیلٹرن بینز وہ گاڑی تھی جس نے بالآخر برانڈ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ سن 1909 میں تیار کی گئی یہ گاڑی وقت کے کسی بھی ہوائی جہاز، ٹرین یا آٹو موبائل سے زیادہ تیز چل سکتی تھی۔ سن 1911 میں 140 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ کر اس نے بینز کو ڈیلمر کے برابر لا کھڑا کیا۔ تاہم کامیابی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہی، کیونکہ پہلی عالمی جنگ چھڑ چکی تھی، جس نے ہر کسی کی زندگی کو عذاب بنا دیا اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد ملک بدحالی کا شکار تھا اور دونوں کمپنیاں ڈیلمر اور بینز بقا کی جدوجہد میں لگ گئی۔ کمپنیاں اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں لگی رہیں۔ دونوں کمپنیوں نے 1920 میں ایک معاہدے پہ دستخط کیے، جس میں انہوں نے اپنی پیداوار اور مارکیٹنگ کی کوششوں کو مشترکہ طور پر چلانے پر اتفاق کیا، لیکن یہ معاہدہ صرف 2 سال تک چل سکا۔ 1926 میں دونوں کمپنیاں مکمل طور پر بند ہو گئی اور ڈیلمر بینز نئی کمپنی قائم کی گئی۔ اس نئی کمپنی نے اپنی گاڑیوں کو مرسڈیز بینز کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا اور 1920 کی دہائی کے آخر میں کئی شاندار ماڈل پیش کیے۔ کارل بینز اور ڈیلمر بینز بورڈ آف ڈائریکٹر پر موجود تھے اور اپنی کامیابی میں آٹو موبائل انڈسٹری کی کامیابیوں کو دیکھنے میں کامیاب رہے۔ کارل بینز کا انتقال اپریل سن 1929 میں 84 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی موت کے بعد کمپنی نے مزید ترقی کی اور طاقتور کاریں بنانے والی دنیا کی بہترین کمپنیوں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی بہترین کامیابیاں اس وقت حاصل کی جب سن 1933 میں اڈولف ہٹلر نے جرمنی میں اقتدار سنبھالا۔ ناظرین، سن 1945 میں پوٹسڈیم معاہدے کی وجہ سے کمپنی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تمام جرمن اثاثے جو بیرون ملک تھے ضبط کر لیے گئے اور جنگی ہرجانے کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں ڈیملر بینز نے اپنی تمام غیر ملکی شراکت داریاں اور شاخیں کھو دیں اور انہیں اپنی ملکی فیکٹریوں تک محدود کر دیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں انہیں دوبارہ سے شروع کرنا پڑا اور خود کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ کمپنی کو 1946 میں امریکی قبضے کے حکام سے پیداوار کی اجازت ملی، اگرچہ ان کی فیکٹریوں کو بمباری سے شدید نقصان پہنچایا گیا تھا، لیکن مرسڈیز بینز کے پاس اپنے کارخانے
کا فائدہ تھا، لیکن کئی دوسرے حریف جیسے BMW یا ایڈلر اپنی فیکٹریاں کھو چکے تھے جب وہ سوویت علاقوں میں چلے گئے۔ مرسڈیز بینز نے پھر اپنی کوششیں ایمبولینس، پولیس کی گاڑیاں اور ڈیلیوری وینز بنانے پر توجہ دی جو ان کے 170V ماڈلز پر مبنی تھی، اور انہوں نے سن 1947 میں وہ دوبارہ مسافر گاڑیاں بنانے لگے۔ پورے سال میں 1045 170V ماڈلز بنائے گئے، لیکن ان مثالی حالات کے باوجود ڈیملر بینز پھر بھی منافع کمانے میں کامیاب رہے۔ صرف ایک سال بعد 1950 کی دہائی تک مرسڈیز بینز نے اپنی بڑی حد تک اثر و رسوخ قائم کر لیا، موٹر سپورٹ کے مقابلوں میں زبردست واپسی کی اور دنیا بھر میں کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ 1954 تک کمپنی نے $1 ارب سے زیادہ کا منافع حاصل کر لیا تھا۔ سالوں کے دوران مرسڈیز نے اپنے آپ کو ایک برانڈ میں تبدیل کر لیا اور دنیا کی سب سے قیمتی کار برانڈز میں ایک بن گیا۔ تاہم یہ سب کچھ پال بینز کے بغیر ممکن نہ تھا۔